ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں جب میری امت دکھائی گئی، جب میں نے اپنی امت کو دیکھا تو آقا فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جو جھنڈے لے کر کے گزر رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جو جھنڈے لے کر گزر رہے تھے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، اپنی ماں کے شکم میں جب میں نے میری امت کو دیکھا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، جھنڈے تھے۔ آقا فرماتے وہ کون تھے؟ میں نے ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی، وہ علی سے محبت کرنے والے تھے۔ میں نے ان کے لیے عرض کی اللہ علی سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دے۔ حضور ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور علی سے محبت کرنے والوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا صلہ اور کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کا صلہ اور کیا ہے؟ اگر زندگی ختم ہو جائے، اگر زندگی ختم ہو جائے، ایک سیکنڈ ڈاکٹر نہیں بڑھا سکتا، حکیم نہیں بڑھا سکتا، ساری دولت دے کے زندگی نہیں بڑھ سکتی۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، اگر کوئی اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتا ہے، عمر کو طویل کرنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کوئی روزی میں برکت چاہتا ہے، اس کو ایک کام کرنا ہوگا، میری اہل بیت سے محبت کرے، اللہ عمر بھی لمبی کرے گا، روزی میں برکت بھی عطا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں اور اگر محبت نہیں کرو گے، الفت نہیں کرو گے، پیار نہیں کرو گے، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تو تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے نا۔ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں یہ بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، یہ ملا علی قاری کون ہے؟ یہ شان بخاری ہے، اپنے وقت کا عظیم عالم مورخ، اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے، قیامت میں خدا کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میں تم سے جھگڑا کروں گا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن میں تم سے اس بات پہ جھگڑا کروں گا کہ تم نے میری اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کی، میری اہل بیت سے پیار کیوں نہیں کیا۔ سنیو سوچو، ذرا غور کرو، آج اہل بیت کے لیے دل چھوٹا کرنے والے کیا قیامت کے دن اس سے لڑ سکیں گے؟ جی کسی کی نہیں چلے گی، اس کی چلے گی۔ خلیل اللہ کو بھی ان کی حاجت ہوگی۔ چاند کے ٹکڑے کرنے والا رسول اس دن ان لوگوں سے جھگڑا کرے گا، آقا ان سے لڑائی کریں گے جنہوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی ہوگی۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے جھگڑا کرے گا کیا وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ جو مجھ سے جھگڑا کرے گا قیامت میں مجھ سے وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ نہیں، انہیں کون مغلوب کر سکتا ہے؟ کوئی مغلوب انہیں نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت میں تو اللہ فرمائے گا حبیب آج تو تیری چلے گی، شفاعت کی ڈور تو تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو جسے چاہے گا جنت عطا کرے گا۔ اس لیے کبھی اہل بیت سے بغض مت رکھنا۔ اہل بیت کون ہے؟ حضور کی ازواج اہل بیت، بے شک اہل بیت، لیکن علی، فاطمہ، حسنین اور قیامت تک ان کی سب اولاد اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت سے محبت کا حکم ہے، وہ تو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں جنہیں ہم پنجتن کہتے ہیں۔ حضور کی جو اولاد ہمارے درمیان ہے، محبوب الہی کا مزار ہمارے درمیان، بابا قطب کا مزار ہمارے درمیان، وارث پاک صاحب البرکات مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ مزار والے ہمارے درمیان ہیں، اور جو زمین کے اوپر سید زادے سادات ہمارے درمیان ہیں۔ ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان سے محبت، یہ حسنین کریمین ہی سے محبت۔ اب پرابلم یہاں آتا ہے، آدمی اوپر والوں کو مانتا ہے، لیکن جو درمیان میں رہتے ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے، لیکن ہے سید زادہ، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے محبت کیوں کریں، اس سے پیار کیوں کریں؟ اس لیے کہ جو چمکیلا جبہ پہن کر تقریر کرنے آیا امین القادری کی شکل میں، چلو اس سے تو پیار کر سکتے ہیں، اس سبزی والے سے کیوں پیار کریں؟ اس سے کیوں؟ اس کا پڑوس میں رہتا ہے، جو مستری کام کرتا ہے لیکن ہے سید زادہ، اس کا احترام کیوں کریں؟ اچھا پرابلم یہ بھی ہے، ہمارا دماغ کبھی کبھی شیطان خراب کرتا کہتا ہے یار کتنے نکل کے آئیں گے اور کتنوں کا احترام کریں۔ یہ بات بہت خاص پڑھنے جا رہا ہوں، تمہاری آخرت واللہ تاللہ باللہ لا الہ الا اللہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے، تمہاری دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے کہ اے بھائی، اے میرے بھائی، سید کی عزت کرنا، اور فرماتے ہیں جس کا نسب ثابت نہ ہو
یہ امام عبدالوہاب شارانی لکھ رہے ہیں، یعنی جن کے نسب نامے تمہیں پتہ نہیں ہو اور وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جن کے نسب نامے ہیں تمہیں تو ان کی تعظیم کرنی ہی پڑے گی، مجبوراً مسرورن کیسے بھی پیش کر دیں۔ جن کے نسب ثابت نہ ہو، بیچارے جو غریب غربا اور ایسے حالات میں ہو، ثابت نہ ہو، فرماتے ہیں جن کے نسب ثابت ہو اور جن کے نسب ثابت نہ ہو، تو جن کے نسب ثابت نہ ہو ان کی تعظیم کرنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ امام عبدالوہاب شارانی لکھ رہے ہیں، امام عبدالوہاب شارانی لکھ رہے ہیں، جھگڑا نہیں کرنا ان سے اختلاف نہیں کرنا، عداوت نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے، کالے، اور وہ کالے منہ لے کر کے اٹھیں گے، کالے منہ۔ کون لوگ ہوں گے؟ حضور فرماتے جو میری اہل بیت سے دشمنی کریں گے ان کے منہ قیامت میں کالے ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ جن سیدوں کی سیادت ثابت، ان کے نسب ثابت نہیں ہے، جو لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کی علامت ہے، اس لیے کہ دیکھ کر تو سبھی جھکتے ہیں، بن دیکھے جھکنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ اور کتنی تعظیم کی جائے، کتنی تعظیم کی جائے۔ حضرت امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں سید کی تعظیم کم سے کم اتنی کرو، فرماتے ہیں اتنی تعظیم میں کم سے کم، کہتے ہیں کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کی بادشاہ کی تعظیم ہو سکتی، کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کے بادشاہ کی ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ جو ہے وہ سادات کرام کی تعظیم اہل سنت کے جو ہے وہ رگو پے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں جو سادات رہتے ہیں، آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے یار پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، جنہوں نے نسب پیش کر دی ان کو تو آپ مان لیا، مانتے ہیں۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا اپنا کام ہے، میرے ایک دوست نے، مجھے بہت قریبی دوست نے کہا یار جب سے آپ تعظیم سادات بتانے لگے ہو، مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ سادات اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ اگر ہوں گے تو کہتے ہیں، نہیں ہوں گے تو بھی تعظیم کرو، کیونکہ ہمارا کام تعظیم کرنا ہے۔ اگر وہ جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرے اس پر حضور کی شفاعت بھی حلال نہیں، نسب بدلنے والوں پر حضور کی شفاعت نہیں ہے۔ ایک تو یہ جو جھوٹے سید بنے ان پر حضور کی شفاعت نہیں، اور جو سچے سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی حضور کی شفاعت حرام ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنے اوپر جھوٹ بول کر شفاعت حرام کر رہا ہے تو آپ تو کم سے کم وہ دروازہ اپنے اوپر بند مت کرو۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جانے، ہمیں تو تعظیم کرنا ہے اور کرتے رہیں گے۔ یاد رکھنا کتنی تعظیم، دیکھو سادات کی تعظیم کتنی کی گئی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 5 دن کا سفر میرا اور آپ کا ساتھ ساتھ ہے اور ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے ساتھیوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل امام مسلم کی شہادت پڑھوں گا، امام مسلم، اور کل ہی سے کربلا شروع کر دیں گے۔ آج صرف تمہیدی گفتگو، محبت کے دل میں محبت پیدا ہو، دل میں محبت پیدا ہو۔ سنیو، اہل بیت کی محبت پر جو حضور نے بشارت دی ہے وہ کسی محبت پر، کسی عمل پر نہیں۔ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، تبلیغ کرو جنت ملے گی، عالم بنو جنت ملے گی، حافظ بنو جنت ملے گی۔ لیکن حضور نے اہل بیت کی محبت پر جو فضیلت بیان کی ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضور سوائق المحرکہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں، جنت کے جس درجے میں، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رہیں گے۔ کون سا درجہ، کون سا درجہ، حضور جس درجے میں ہوں گے۔ لیکن سنو، آپ بچک جاتے ہیں نا لوگ، میں نے پڑھ دیا حدیث کا والا کنز العمال، سوائق المحرکہ، اور بھی روایتیں ہیں، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ حضور کا درجہ، حضور کا، ارے حضور مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اگر اپنے درجے میں اہل بیت کے غلاموں کو لے لیا تو تجھے تکلیف کیا ہے؟
हुजूर ने अपने और कैसे लिया, क्यों लिया, बस मंजर सुनो। हुजूर कहते हैं फातिमा, अली, हसन, हुसैन, हम पांचों जन्नत में एक साथ होंगे। सैयदा को गुलामों पे प्यार आ गया, कहा बाबा हम तो एक साथ होंगे, हमारे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? कहा फातिमा जहां हम होंगे वहीं वो भी होंगे। नारे हैदरी के साथ, नारे हैदरी के साथ एक नारा हम और लगाएं, नारे हैदरी, और नारे तहकीक जब कहा जाए तो कहो हक चारिया। नारे तहकीक, हाथ उठा के नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, 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 नारे तहकीक। नारे इस तरह लगना चाहिए। आओ इस्तिकबाल करे नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम है बातिल से शमशीर से, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तो बात करने चला था, सादात की ताजीम और एहतराम सब करते हैं। देखो ये हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि यहया इब्ने सईद अंसारी रिवायत करते हैं कि इमाम हुसैन ने खुद बयान किया, इमाम हुसैन ने खुद बयान किया कि एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह की मस्जिद नबी में दाखिल हुआ। तवज्जो करें क्या एहतराम करते, क्या ताजीम करते सहाबा। आका इमाम हुसैन आली मकाम फरमाते हैं मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखा उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे खड़े खुतबा पढ़ रहे हैं। मैंने, मेरा बचपना था, इमाम हुसैन कहते हैं उमर मेरे बाबा के मिंबर से, मेरे बाप के मिंबर से उतरो और अपने बाप के मिंबर पे जाओ। फारूक आजम ने कहा हुसैन मेरे बाप का तो कोई मिंबर ही नहीं है, तेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिंबर है। और फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाया, मैं कंकरों से खेलता रहा। अल्लाह अल्लाह, सैयदना इमाम अली मकाम कहते हैं कि मुझे पास बिठाया, मैं कंकरों से खेलता रहा। एक मर्तबा मैं फारूक आजम से मुलाकात करने गया तो क्या देखा, वो हजरत अमीर माविया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका बेटा जो है इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मैं वापस हो गया, फारूक आजम ने मुझसे कहा शहजादे हुसैन आप मिलने नहीं आते? तो मैंने कहा कि मैं मिलने आया था लेकिन आप जरूरी गुफ्तगू हजरत अमीर माविया से कर रहे थे, आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा था। मैंने सोचा कि जब आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा है तो मुझे दाखिला कैसे मिल सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत फारूक आजम ने कहा शहजादे हुसैन उमर का बेटा अब्दुल्ला और है और आप और हैं, आप और हैं, आप और हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि फारूक आजम ने अपने सर का मामा उतारा और अमामा उतार कर कहते हुसैन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक करके शेयर करने से फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप किसी को वीडियो शेयर करेंगे और इसने वीडियो देख लिया और देखकर सैयद साहब अमीनुल कादिर साहब ने जो बयान किया है उस पर अगर उसने अमल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल कादिर साहब की वीडियो देखकर लोग इबरत हासिल करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है नेकी के रास्ते पर गुजारते हैं, अल्लाह रसूल की इबादत करते हैं। न जाने हज़ारों करोड़ों लोगों ने जो है सैयद अमीनुल कादिर साहब की वीडियो को देखा है और बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची तौबा कर ली है और वो अपनी ज़िंदगी में नेक बन गए हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शेयर करने से अगर किसी ने सच्ची तौबा कर ली तो जब तक वो ज़िंदा रह कर के इबादत करेगा उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। बहरहाल वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।